معاف کریے عائشہ صاحبہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی when we took a break at that moment. عارفہ بس اس پہ یہ کہ میں ڈاکٹر آصف کی اس بات سے کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں پبلک یونیورسٹی ہے, پبلک فنڈ سے ہی آپ نے اس کو فنڈ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو پالیٹیشینس نے, گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ نے سبسڈائز کرنا ہے یونیورسٹیز کو, اور اگر کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے. کیونکہ ابھی نظر آ رہا ہے پچھلے 1-2 سال کا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ 38% رفلی آپ کا اس وقت پبلک سورسز سے فنڈنگ آپ کی یونیورسٹیز کے پاس آ رہی ہے. اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پروونشل اور فیڈرل دونوں کا حصہ شامل ہے. اچھا, اگر اس وقت آپ جیسے وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر آپ پروونسز سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں جی NFC کے مطابق ہمیں جتنا وہ ملنا چاہیے تھا ایجوکیشن کی مد میں ہمیں تو اتنے پیسے نہیں مل رہے. فیڈرل سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی ان کو تو آلریڈی پیسے جا رہے ہیں تو وہ اپنی تعلیم کے لیے خود مختص کریں. جب آپ IMF ورلڈ بینک کی باتیں سنتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو اس بات کے اوپر پش کر رہے ہیں کہ اب آپ نے پروونسز کو فنڈ نہیں کرنا. تو دیکھیں یہ آپ کو پچھلے کافی سالوں سے, پچھلے 8 سال سے اسٹیگننٹ ہے اس وقت HEC کو جو پیسہ گورنمنٹ دے رہی ہے. انفلیشن بڑی ہے, کاسٹ بڑی ہے, یونیورسٹیز کے نمبرز بڑے ہیں, لیکن آپ کو جو 65 بلین دے رہے تھے وہ اس سے اوپر نہیں جا رہے. صاف کہہ دیا گیا ہے کہ پروونسز اپنی یونیورسٹیز کو خود فنڈ کریں گے. سندھ اس لحاظ سے کافی بہتر جا رہا ہے. 185 روپیز فار ایوری 100 روپیز دے ریسیو فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, وہ 185 اپنی جیب میں سے نکالتے ہیں. سب سے کم KP دے رہا ہے 0. پنجاب بھی کوئی خاص کارنامہ نہیں کر رہا, 6 روپے وہ دے رہے ہیں فار ایوری 100 روپیز, اور میرے خیال میں کوئی 76 روپیز بلوچستان دے رہا ہے. تو یہ حالت ہے ان کی ابھی فنڈنگ کی. اگر آپ وہ دیکھیں ایشو جو ہے نا عارفہ, وہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح میں نے پہلے کہا 3 پارٹس آف فنڈز ہیں, ٹھیک ہے. ایک پبلک فنڈنگ ہے, ایک آپ کی ٹیوشن فی ہے, اور ایک آلٹرنیٹیو ریسورسز ہیں. جب پبلک فنڈز نہیں بڑھنے اور ڈرائی اپ ہی ہوتے جانے ہیں, آلٹرنیٹیو سورسز کو یونیورسٹیز کے پاس ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں کہ وہ اپنی جنریٹ کر سکیں, کیونکہ آپ نے VC وہی ریسرچر ہی لگانا ہے, اور باقی گورننس میں بھی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو فنڈز ریسورس موبلائزیشن کر سکیں. تو پھر آپ ٹیوشن فیس ہی بڑھائیں گے نا, جو ہمیں پچھلے کئی سالوں سے نظر آ رہی ہے. اب اگر آپ نے رولز چینج کرنے تھے, لاز امینڈ کرنے تھے, تو وہ آپ کو بہتری کی طرف کرنے چاہیے تھے. آلریڈی اگر آپ اسٹیچوٹوری باڈیز یا VC کی سلیکشن کا کرائٹیریا دیکھیں, اٹس ہیویلی بیوروکریٹائزڈ اور ہیویلی پولیٹیسائزڈ. جو اسٹیچوٹوری باڈیز ہوتی ہیں, سنڈیکیٹ, سینٹس وغیرہ, جن کا اصولاً یہ کام ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی کی ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن وہ بنائیں اور فائنینشیل سسٹینیبلٹی کی طرف یونیورسٹی کو لے کر جائیں. انفیکٹ VC کو بھی انہی کو سلیکٹ کر کے لے کر آنا چاہیے, اس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ بھی انہی سنڈیکیٹ اور سینٹس کو کرنا چاہیے. وہ آلریڈی بھری پڑی ہیں کس طرح کے لوگوں سے, 2 طرح کے لوگوں سے, بیوروکریٹ سے اور پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو سے. اور ان لا امینڈمنٹس کے ساتھ وہ مزید یہ ٹرف ایکسپینشن جس کی میں بات کر رہی تھی, اٹس جسٹ دیٹ. ڈاکٹر صاحب یہی آپ کے خیال میں بھی یہی ہے کہ وہ تبدیل اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے ہم مسئلہ حل کر لیں گے, یا میرے جیسا ایک جو صحافی ہے اس کو جو ہماری جس طرح کی ہم دیکھتے ہیں نا ٹریننگ, وہ یہ ہے کہ جی وہ اگر حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا مسئلے کا حل کیا ہے تو وہ بیوروکریٹ سے پوچھیں گے, اور بیوروکریٹ ہمیشہ ایک ایسا مسئلہ بتائے حل دے گا جس میں ان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے خرچے کم کرنے, آپ کمیٹی بنا دیں, کیونکہ کمیٹی تو بیوروکریٹ ہی چلائے گا, تو وہ اپنی نوکری ایک اور کریٹ کر دیتے ہیں. عارفہ صاحب یہ جو چانسلر کی ہے نا پوزیشن, یہ تو سمبولک ہے, چاہے وزیر اعلیٰ ہوا یا گورنر ہوا, اس سے فرق نہیں پڑنے والا. جو سندھ کر رہا ہے نا کہ وہاں پہ بیوروکریٹس آئیں گے, وائس چانسلر کی پوزیشن پر ہی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں, یہ اصل یونیورسٹیز رن کرتے ہیں. ان کا انٹرسٹ صرف اس وقت یہ ہے کہ وہاں ریٹائرمنٹ ایج 60 ہے, اور سندھ میں ہر جگہ بیوروکریٹس کی, کسی سرکاری ملازم کی, اس سے بھی کم کرنے کی ذرا باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ وائس چانسلرز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ جس کے بعد وہ نہیں لگ سکتے, وہ 65 ہے, جو ٹیکنیکلی 69 تک بھی رہ سکتے ہیں وائس چانسلر. اس کے علاوہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں آ رہے. اگر انہوں نے مسئلہ حل کرنا ہوتا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو وائس چانسلر اپوائنٹ کرنے کا کرائٹیریا ہے نا, وہ اتنا ہے ٹربلڈ ہے کہ اسی نے اصل سارے مسئلے حل کیے ہوئے, سارے کریٹ کیے ہوئے یونیورسٹیز کے اندر. مثال میں دیتا ہوں چھوٹی سی آپ کو, کہ ایک وائس چانسلر اگر دوسری ٹرم کے لیے اپلائی کر رہا ہو تو اس کو پچھلی ٹرم کا وائس چانسلر رہنے کی وجہ سے 15 مارکس ملتے ہیں اس کے اندر. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ وائس چانسلر رہا کیسا ہے. بالکل کوئی KPIs تھے جن کو اس نے اس یونیورسٹی کو امپروو کیا ہے, اس کا کیا رینک اپ کر کے گیا ہے, یا کوئی BS نئے پروگرام شروع کیے ہیں, یا کمیونٹی کی کوئی وہاں سروسز کی ہیں, کوئی پیرامیٹرز تو ہونا. اس طرف تو کسی نے توجہ نہیں دی. توجہ کہاں جا رہی ہے کہ کون ہوگا وائس چانسلر. اب میں اصل میں ایک اور پوزیشن بھی ہے میرے پاس, وہ ہے
پورے پاکستان کے اندر نا ایک پریمیئر کلاس ہے فیکلٹی کی، اس کو کہا جاتا ہے ٹینیور ٹریک سسٹم، اس کے اوپر وہ امپلائی ہوئے ہیں، 15 سال ہوئے ہیں، یہ بالکل ایک نیا تجربہ ہے پاکستان کے اندر۔ یہاں پہ تمام کی تمام فیکلٹی پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتی ہے، اور ان کی ایون اینول جو انکریمنٹ لگتا ہے وہ بھی پرفارمنس بیسڈ ہوتا ہے، وہ اگر پرفارم نہ کریں اس سال تو ان کا اینول انکریمنٹ بھی نہیں لگتا۔ 4 سال سے ان کی سیلری فریز کی ہوئی ہے، صحیح، اور اب ان کی ٹیکنیکلی کیونکہ بی پی ایس کی ہر بجٹ کے اندر سیلری بڑھ رہی ہے، اس سیلری بڑھنے سے کیا ہوا ہے کہ 80% سیلری اس دوران ان کی 4 سالوں میں بڑھی ہے، اور ٹی ٹی ایس کی جو پریمیئر کلاس ہے وہ نیچے چلی گئی ہے۔ اب قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر اس وقت جو بی پی ایس پر ہے وہ فیکلٹی ٹی ٹی ایس کی فیکلٹی سے بہت زیادہ سیلری لے رہی ہے۔ یہ جو فنڈنگ کا کرائسس ہے اس کے اندر کس کو زیادہ انہوں نے کیا ہے، کرش کس کو کیا ہے، کس کو سفر کروایا ہے، وہ پریمیئر کلاس ہے جس کا دھیان کرنا تھا ان کو، جن کو ہر بجٹ کے اندر ان کو سیلری، ادروائز وہ لوگ چلے جائیں گے، ان کو یہ باہر سے لائے تھے یہ لوگوں کو، بالکل۔ اور ان کا سب سے بڑا اس وقت یہ ہے کہ جن کے لنکس زیادہ سٹرانگ تھے وہ آلریڈی جا چکے ہیں ان 4 سالوں میں سیلری انکریز نہ کرنے کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمیں بالآخر کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑا، کیونکہ ہمارے پاس پرومس موجود ہے گورنمنٹ کا کہ ہماری سیلری کبھی بھی بی پی ایس سے نیچے نہیں جائے گی، ہماری ایٹ لیسٹ 35% زیادہ رہے گی۔ اس وقت یہ ہوا ہے کہ ہم ان سے 40%، 35% نیچے جا چکے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ عائشہ صاحبہ، وی ہیو اباؤٹ 2 minutes فار کنکلوڈنگ ریمارکس، لیس دین 2 minutes۔ عارفہ بس دیکھیں مسئلہ اصل میں جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں مسئلہ آپ کا فنڈنگ کا ہی ہے، وہ آپ نے کہیں سے لے کر آنی ہے، وہ حکومت نے نہیں دینی، تو وہ آپ فیس تو ایک حد تک ہی آپ پبلک یونیورسٹی کی بڑھا سکتے ہیں، آپ کو ریسورس جنریشن کرنی تھی۔ یہ جو سیلری نہیں دے پا رہے یا زیادہ سیلری نہیں دے پا رہے، جو اچھی یونیورسٹیز ہیں چند ایک گنی چنی پاکستان میں، وہ اس وقت اپنے پروفیسرز کو پے کر رہی ہیں اور اچھا پے کر رہی ہیں بیکاز دے آر سیلف سسٹینیبل۔ انہوں نے انڈاؤمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز، نہیں میں پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کی بات کر رہی ہوں، اور میں نام نہیں اس طرح سے لینا چاہ رہی، لیکن کراچی میں 2-3 بڑی نام، آئی بی اے ہے، این ای ڈی ہے، اور کچھ یونیورسٹیز ہیں، اسلام آباد میں کچھ علامہ اقبال یونیورسٹی ہے، ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں۔ ان کے کسی وقت ان کے وی سیز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے انڈاؤمنٹ فنڈس فار ایگزامپل بنانے ہیں، ہم نے آلٹرنیٹیو ریونیو جنریشن کی طرف جانا ہے، صرف پبلک فنڈ کے اوپر یا ٹیوشن کے اوپر ہم نے نہیں ریلائی کرنا۔ تو میرا کہنے کا جسٹ ٹو ریپ اپ عارفہ یہی ہے، ہر مسئلہ اس وقت آپ کا فنڈنگ کے کرائسس کی وجہ سے وہ چل رہا ہے، اس کے اندر آپ نے کنفیوژن پھیلا رکھی ہے۔ ظاہر ہے وہ وی سی کا کرائٹیریا، وی سی بھی کبھی صحیح نہیں رہا، اس کی وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ حل کر سکے مسائل، لیکن اٹس آل ڈاؤن ٹو کہ پیسے آپ جہاں سے بھی لے کر آنے ہیں، پیسے لے کر آئیں، جنریٹ کریں، باقی مسئلے دے ول فال ان پلیس۔ اور اس کے لیے گورنمنٹس کو آبویسلی ریکگنائز کرنا پڑے گا پرابلم بفور دے کین سالو اٹ۔ ابھی تو آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے حکومتیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو بھی تیار ہیں، ٹو سالو سم ادر پرابلم، دے ہیو کریٹڈ دیم سیلوز تھرو دس لا چینج، وہ جو چینج وہ کر رہے ہیں، وہ جو اصل کور مسئلہ ہے اس کو حل نہیں۔ 30 سیکنڈ سر۔ حکومتیں اصل میں ایک چیز جو نہیں دیکھتی نا، وہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ہی رہ گئی ہے جس کے اوپر پبلک کا بھی ٹرسٹ موجود ہے۔ اگر ان کے کسی پرائمری اسکول میں کوئی نہیں جانا چاہتا، ان کے کسی ہائی اسکول میں کوئی نہیں جانا چاہتا۔